آمنہ نے وہی کہانی مجھے پھر سنا دی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ کیا رشید نے تمہارے ساتھ کبھی چھیڑ خانی کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 2 بار ایسی حرکت کی تھی، آمنہ نے جواب دیا۔ میں نے تنگ آ کر اپنے خاوند کو بتایا، قیوم کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ دونوں اس کا وہی حال کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے گامے شاہ کا کیا تھا۔ گامے شاہ نے بھی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں نے اسے بہت مارا پیٹا تھا۔ اب یہ رشید کو مارنے پیٹنے پر تیار ہو گئے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ دشمنی مول نہ لیں۔ انہوں نے 1-2 روز بعد مجھے بتایا کہ رشید کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اللہ نے میری سن لی۔ رشید نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ مجرم تھا۔ اس طرح کوئی لڑائی پٹائی نہ ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے جی، میرا خاوند اکیلا تھا، میرے سر کا وہ صاحب تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن نقصان پہنچا تو ایسا پہنچا کہ وہ میرے سر سے ہی اٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ رشید کے باغ میں گیا تھا۔ میں نے کہا، وہاں سے نکلا لیکن گھر نہیں پہنچا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رشید کے باغ میں گیا تھا؟ نہیں، آمنہ نے جواب دیا، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ بتاتا بھی کیسے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلا اور گھر نہ پہنچ سکا۔ اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اسے رشید نے قتل کیا ہے۔ یہ تو تم کبھی نہیں بتاؤ گی کہ قیوم کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں، میں نے کہا۔ میں تو بتا دوں گی، اس نے کہا، لیکن آپ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ قیوم میرا چھوٹا بھائی ہے۔ آمنہ، میں نے کہا، اگر سچی باتیں کرنی ہیں تو کھل کر کرو۔ قیوم کے ساتھ تمہارے تعلقات جیسے بھی ہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں نے منظور کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ کیا تمہارے دل میں قیوم کی ویسی ہی محبت ہے جیسی اس کے دل میں ہے؟ میں بات ذرا اور صاف کر دیتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کسی کی عبادت کرنے کی اجازت ہو تو قیوم تمہارے آگے سجدے کرے۔ کیا تم بھی اسے اسی طرح چاہتی ہو؟ نہیں، آمنہ نے جواب دیا۔ یہ 12-13 سال کا تھا جب اس نے میرے قریب آنا شروع کیا۔ اس وقت تو سمجھیے کہ یہ بچہ ہی تھا۔ اس کی ماں مر گئی تھی، ویسے بھی یہ خوبصورت بچہ تھا۔ میں اسے ہمدردی سے اپنے پاس بٹھاتی تھی۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ یہ اسی طرح میرے پاس آتا رہا۔ یہ اب جوان ہو چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا خاوند اعتراض کرے گا، لیکن اس نے اعتراض نہ کیا، بلکہ میں نے ایک بار اپنے خاوند سے کہا کہ قیوم ابھی تک میرے پاس بچوں کی طرح آ رہا ہے۔ آپ تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن لوگ باتیں بناتے ہوں گے۔ میرے خاوند نے کہا کہ نہ روکو بیچارے کو، یہ پیار کا ترسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیوم پاگل ہے، باتیں یہ پاگلوں والی ہی کرتا ہے، لیکن جب میرے گھر میں آتا ہے تو کوئی فالتو بات نہیں کرتا۔ کچھ پوچھو تو اس کا جواب دیتا ہے۔ اس نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ میں اکیلی ہوں تو میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ اکیلے بھی اس کا سلوک اور رویہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا میرے خاوند کی موجودگی میں۔ 4-5 بار اس نے مجھے کہا کہ آمنہ، تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہ لگے تو صاف کہہ دینا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا آنا مجھے برا نہیں لگتا، البتہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہوں گے۔ قیوم نے کہا کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ فلاں آدمی نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے تو اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک روز یہ میرے گھر آیا، میرا خاوند گھر پر نہیں تھا۔ میں نے قیوم سے کہا کہ تم مجھے اس طرح دیکھتے ہی کیوں رہتے ہو؟ کیا میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہوں؟ قیوم نے کہا کہ میں تمہیں صرف دیکھنے ہی آتا ہوں۔ میں نے اس سے ذرا ہنس کر کہا کہ جوان آدمی کی جوان عورت کے ساتھ محبت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں شاید اتنی جرأت نہیں کہ ایسی بات منہ سے کہہ سکو۔ قیوم نے میرے منہ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے حیران ہو رہا ہو کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹا ہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ بہت دلاسے دے دے کر میں نے اسے چپ کرایا۔ تب اس نے کہا، آمنہ، یہ بات کہنے کے بجائے مجھے زہر پلا دیتی تو وہ مجھے میٹھا لگتا۔ بس جی، یہ ہے اس کی محبت۔ لوگوں نے اس پر ظلم کیا کہ کوئی بھی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں نے اسے صرف ایک بار کہا تھا کہ میں اس کے لیے کسی اور جگہ سے رشتہ لے لوں گی۔ اس نے کہا، نہیں آمنہ، جب تک تم زندہ ہو میں شادی نہیں کروں گا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ اس کا اس سے کیا مطلب ہے؟ پوچھا تھا، آمنہ نے کہا۔ میں نے تو اس سے بہت کچھ پوچھا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تو تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، تمہیں کوئی اور ہی بیوی ملے گی۔ اس نے کہا کہ میں کسی عورت کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر میری شادی ہو گئی اور وہ لڑکی مجھے اچھی لگی
تو اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکوں گا، کیونکہ اس میں مجھے تم نظر آؤ گی اور تم میرے لیے بڑی پاک چیز ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی قتل ایسے بھی ہوتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آمنہ کے ساتھ اس کے اور قیوم کے متعلق بہت باتیں ہوئیں۔ میں صرف یہ مشق لینے کی کوشش میں تھا کہ آمنہ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ سچ بھی ہے یا نہیں، اور کیا مجھے اس قسم کا سراغ مل سکے گا کہ مقتول کو قیوم نے قتل کیا ہے۔ میں نے آپ کو وہ ساری باتیں نہیں سنائیں جو آمنہ نے کی تھیں، بہت باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کو نمونے کے طور پر یہ چند ایک مکالمے سنائے ہیں۔ اگر میں آپ کو تمام باتیں جو آمنہ نے کی تھیں سناتا اور جس انداز سے اس نے باتیں کی تھیں وہ بھی سمجھا سکتا، تو آپ کو یہ شک ضرور ہوتا کہ آمنہ کے دل میں قیوم کی بے پناہ محبت تھی۔ میں نے یہی محسوس کیا تھا۔ وہ قیوم کے معاملے میں بہت ہی جذباتی تھی۔ میں نے فرق معلوم کرنے کے لیے منظور کی باتیں شروع کر دیں۔ آمنہ نے یہ تو اچھی طرح ظاہر کیا کہ اس کے دل میں منظور کی محبت تھی، لیکن منظور کے متعلق وہ اتنی جذباتی نہ ہوئی جتنی قیوم کے لیے ہو گئی تھی۔ آمنہ امیر خاندان کی عورت تو تھی، لیکن وہ فرشتہ تو نہیں تھی۔ ان پڑھ دیہاتن تھی، گناہ کرتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ میں نے آمنہ پر جرح کی تو اس پر میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ وہ قیوم کے معاملے میں اپنے خاوند کی نسبت زیادہ جذباتی تھی۔ پھر بھی میں نے رشید اور گامے شاہ پر اپنا شک پختہ رکھا۔ گامے شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے وہی کہانی دہرا دی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ آمنہ نے تھوڑی اور تفصیل بتا دی۔ گامے شاہ نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنے خاوند سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس سے پہلے وہ آمنہ پر ویسے ہی ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ جب آمنہ ہاتھ نہ آئی تب اس نے شادی کی بات کی تھی۔ گامے شاہ نے آمنہ کو صاف لفظوں میں کہا کہ کوئی پیر یا کوئی اور برگزیدہ شخص یا کوئی بہت بڑا جادوگر بے اولاد عورت کو اولاد نہیں دے سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے، جو دینا چاہے تو دے دے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے اولاد دی ہے، وہ اولاد اس پیر کی ہی ہوتی ہے۔ ایک روز گامے شاہ نے آمنہ پر دست درازی کی اور آمنہ نے آ کر منظور کو بتا دیا، اور وہ واقعہ ہوا جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ میں نے آمنہ کو جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اسے ایک مشتبہ کی حیثیت سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ اس پر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر شبہ ہے۔ رات کو میں تھانے میں آ گیا۔ جن اشخاص کی مجھے ضرورت تھی ان سب کو تھانے لے آیا۔ ان میں رشید بھی تھا، بلکہ رشید مشتبوں میں سر فہرست تھا۔ رات کافی گزر گئی، میں نے آرام کرنے کے بجائے رشید کو لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے صرف اس کا جواب دے دو کہ تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا تھا کہ منظور قتل ہونے سے پہلے بہت دیر تک تمہارے پاس بیٹھا رہا؟ میں نے کہا۔ رشید کی ایسی حالت ہو گئی جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اپنا سوال پھر دہرایا تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے جھنجھوڑا۔ تم جب باغ میں سے منظور کے بعد نکلے تو تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، میں نے کہا، اور تم نے مجھے بتایا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی تم گھر آ گئے تھے۔ مجھے ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دو اور جاؤ۔ میں تمہیں پھر کبھی تھانے نہیں بلاؤں گا۔ میں بتا تو دوں گا، اس نے کہا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے۔ آپ کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ آپ کا شک بجا ہے کیونکہ میں نے آپ کے آگے جھوٹ بولا ہے۔ میں اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیان دوں گا تو بھی آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تم بات کرو میرے بھائی، میں نے دوستوں کی طرح کہا۔ میں نے گاؤں میں ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ ابھی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تم سچ بولو۔ نہیں جناب، اس نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ منظور کو قتل کرنے سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ یہ سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے میرے پاس باغ میں آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے ایسا خطرہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے آیا ہے اور اس کے پاس پستول ہوگا اور یہ مجھے گولی مار دے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ منظور اس طرح لڑائی جھگڑا کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ کیا یہ بزدل یا بغیرت تھا؟ نہیں، رشید نے کہا، شریف آدمی تھا۔ مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ پرسوں میرے پاس باغ میں آیا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں حیران ہوا۔ میں کیاریوں میں پنیری لگوا رہا تھا۔ منظور نے مجھے بازو سے پکڑا اور پرے لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ تقسیم کے جھگڑے کے سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں تیار ہو گیا کہ آج اس نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو میں اس کو بہت برا پیٹوں گا، لیکن اس نے بڑی نرمی سے بات کی، کہنے لگا،
کہ ہم ایک دادا کی اولاد ہیں، دوسری برادریاں اور غیر لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ غم تو مجھے ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں تمہارے پاس یہ بات کرنے آیا ہوں کہ جو ہوا سو ہوا، اب اگر تم پسند کرو تو ہم سگے بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے اس راستے پر کس نے ڈالا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آمنہ مجھے کبھی بھی نہیں بخشے گی۔ اس نے کہا کہ آمنہ نے ہی مجھے اس راستے پر ڈالا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بات تو میں نے خود ہی چھیڑی تھی۔ جب آمنہ نے سنی تو وہ کہنے لگی کہ آج ہی شام رشید کے پاس جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ یا مجھے اپنے گھر بلا لیتے، دشمنی کیا ہے، ہمارا خون ایک ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا تو یہی تھا، لیکن آمنہ نے زور دیا کہ رشید کو باغ میں جا کر ملو جہاں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آمنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ شام کے وقت جانا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ منظور نے اپنا سر اپنے دشمنوں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جب اس نے آمنہ کا نام لیا تو میرا دل موم ہو گیا۔ میں نے اسے یہ ضرور کہا کہ کل پرسوں تم پھر یہ جھگڑا کھڑا کر دو گے کہ یہ باغ تمہارے باپ کا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سب جھگڑے بھول چکا ہے۔ سچی بات ہے کہ میں اس دشمنی سے خود بھی تنگ آ گیا تھا۔ میں نے اسے بٹھائے رکھا، باتیں ہوتی رہیں۔ جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو وہ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے آدھ یا پون گھنٹے بعد باغ سے نکلا۔ میرے ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا تھا۔ میں آپ کو وہ ڈنڈا دکھا سکتا ہوں، یہ میں نے خاص طور پر بنوایا ہوا ہے۔ میرا راستہ وہی تھا جس راستے پر منظور کی لاش ملی ہے۔ میں اس جگہ پہنچا تو کوئی آدمی لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے خون کی بو آئی۔ میں نے ماچس جلا کر چہرہ دیکھا تو وہ منظور تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ میں نے 2-3 بار ماچس جلا کر دیکھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی اور ہو، لیکن وہ منظور ہی تھا۔ دور جہاں سے گھاٹی اوپر چڑھتی ہے وہاں ایک آدمی مجھے نظر آیا۔ میں اس آدمی کے پیچھے دوڑا۔ قاتل وہی ہو سکتا تھا۔ وہ دور تھا۔ میں گھاٹی چڑھا تو وہ آدمی اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ آگے کھیت اور فصل آ گئے تھے۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ آدمی گاؤں کی طرف آیا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہی تو بات ہے حضور جو مجھے پھنسا رہی ہے، اس نے کہا۔ میرا فرض یہ تھا کہ میں آمنہ کو بتاتا، پھر اپنے گھر والوں کو بتاتا اور شور شرابہ کرتا، پھر تھانے میں آ کر اطلاع دیتا۔ لیکن مجھے ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ خطرہ یہ تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ میری منظور کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر میں بتاتا کہ منظور فلاں جگہ مرا پڑا ہے تو سب یہی کہتے کہ منظور کو میں نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میرے مزارے یا اس کی بیوی یا اس کے 2 بچوں سے پتہ لگ جاتا کہ قتل ہونے سے پہلے منظور میرے پاس آیا تھا۔ اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے جناب، میں نے پوری رات جاگتے اور اندر ہی اندر ڈرتے گزاری۔ جب آپ نے مجھے بلایا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ میں سمجھا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ منظور قتل ہونے سے پہلے میرے پاس آیا تھا۔ دشمنی کی وجوہات بڑی سخت ہیں رشید، میں نے کہا۔ انہی باتوں پر بہت زیادہ خون خرابے ہوتے ہیں۔ جی حضور، اس نے کہا۔ زمین کی تقسیم کے جھگڑے کے علاوہ میں نے آمنہ پر بری نظر رکھی تھی اور میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ منظور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ میں اپنی ساری شرارتیں اور بےہودگیاں جو میں نے منظور کے ساتھ کی ہیں تسلیم کرتا ہوں۔ قتل تو مجھے ہونا چاہیے تھا اور قاتل منظور ہوتا۔ میں اٹھ کر باہر نکلا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان کے گاؤں جائے اور آمنہ کو ساتھ لے آئے۔ میں پھر اندر جا کر رشید کا بیان سننے لگا۔ وہ اب ہر بات بڑی کھل کر بیان کر رہا تھا۔ میں نے اب دیکھنا یہ تھا کہ آمنہ نے کیا واقعی منظور کو شام کے وقت رشید کے باغ میں بھیجا تھا۔ آمنہ نے مجھے بتایا تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ منظور کہاں چلا گیا تھا۔ ایک بات ذرا بالکل ہی سچ سچ بتا دو رشید، میں نے کہا۔ آمنہ کیسی عورت ہے؟ اگر آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے تو یہ سب نے کہا ہوگا کہ آمنہ شریف عورت ہے، رشید نے جواب دیا۔ میں بھی اسے شریف ہی کہوں گا۔ اگر بد چلن ہوتی تو مجھے اس طرح نہ دھتکارتی، لیکن اس نے اپنی تسکین کے لیے ایک آدمی رکھا ہوا ہے جس کا نام قیوم ہے۔ قیوم تو پاگل ہے۔ پاگل بنا ہوا ہے جناب، رشید نے کہا۔ اپنے مطلب کا وہ پکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، میں نے کہا، کیونکہ سب اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں حضور، اس نے کہا۔ بیٹیوں والے اسی گاؤں میں موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ قیوم آمنہ کے جال میں آیا ہوا ہے، اور میں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ قیوم آمنہ کے مقابلے میں خدا کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ یہی حال آمنہ کا ہے۔ منظور چونکہ اکیلا تھا اور قیوم کے بھائی وغیرہ بھی تھے،
اس لیے وہ بیچارہ بولتا نہیں تھا۔ پھر بھی آمنہ بے اولاد رہی۔ میں نے کہا یہ اللہ کی مار سمجھیں۔ رشید نے کہا خاوند کو دھوکہ دینے والی عورت کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ آمنہ کو میرے سامنے بٹھائیں، میں نے آپ کو سچ بات بتا دی ہے کہ میں نے آپ سے کیوں چھپایا تھا کہ منظور میرے پاس آیا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ میری یہ بات سننے سے پہلے ہی لوگوں نے آپ کے دل میں یہ شک ڈال دیا تھا کہ منظور کا قاتل میں ہوں۔ بہت سے سوال و جواب کے بعد مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے رشید جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ پھر بھی مجھے ادھر ادھر سے اور اپنے خفیہ ذرائع سے بہت سی باتوں کی تصدیق یا تردید کرانی تھی۔ رشید نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اسے حوالات میں بند کر دوں اور تفتیش جاری رکھوں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ رشید پر میرا بہت وقت لگ گیا تھا۔ ابھی آمنہ نہیں آئی تھی۔ میں نے گامے شاہ کے جو 2-3 آدمی تھانے میں بٹھائے رکھے تھے انہیں باری باری بلایا اور ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ قتل کی رات کے پہلے پہر گامے شاہ کہاں تھا، اور کیا انہیں معلوم ہے کہ گامے شاہ نے یا تم میں سے کسی نے منظور کو قتل کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے ہم دوسرے طریقے سے تفتیش کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں پہلے ہی تھانے کے کاغذوں میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ خدا کو ناراض کر لیتے تھے، تھانے دار کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ASI کو ساتھ رکھا تھا۔ میں سوال کرتا تھا، مشتبہ جواب دیتا تھا۔ میرے اشارے پر ASI اور ہیڈ کانسٹیبل مشتبہ کی تھوڑی سی خاطر تواضع کر دیتے تھے۔ ایک کو تو فرش پر لٹا کر اور اس کے ہاتھوں پر کرسی کا ایک ایک پایا رکھ کر اور کرسیوں پر ہیڈ کانسٹیبل اور ASI کو بٹھا کر پوچھ گچھ کی۔ صبح تک یہ بات میرے سامنے آئی کہ گامے شاہ جس طرح دوسری عورتوں کو خراب کرتا تھا اسی طرح آمنہ کو بھی خراب کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ قیوم اور مقتول نے کس طرح گامے شاہ کی پٹائی کی تھی۔ گامے شاہ نے ان 3 میں سے 2 آدمیوں کو تیار کرنا چاہا تھا کہ وہ منظور کو قتل کر دیں۔ اس کے بعد آمنہ کو اغوا کر کے بہت دور پہنچانا تھا، لیکن قتل معمولی واردات نہیں تھی جو یہ جواری چرسی اور چھوٹے موٹے جرم کرنے والے کر گزرتے۔ کوئی بھی تیار نہ ہوا تو گامے شاہ نے کہا کہ وہ خود انتقام لے گا۔ تینوں نے بتایا کہ وہ اس شام وہ گامے شاہ کے ہاں گئے تو وہ گھر پر نہ ملا۔ وہ وہاں بیٹھ گئے۔ گامے شاہ بہت دیر سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ گامے شاہ نے کہا کہ ایک شکار کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے سوا اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں نے گامے شاہ کو تھانے لانے کے لیے آدمی بھیج دیا۔ میں نہانے دھونے اور تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ آمنہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، سوچا کہ انتظار میں اس کا ذرا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ میں 2 گھنٹے بعد واپس تھانے میں آیا۔ گامے شاہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے آمنہ کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ آمنہ، میں نے کہا، میرے دل میں تمہاری ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، لیکن تم نے سچ پھر بھی نہ بولا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ منظور کہاں چلا گیا ہے۔ ہاں جی، آمنہ نے کہا، میں نے یہی کہا تھا۔ تم نے خود اسے رشید کے پاس باغ میں بھیجا تھا۔ میں نے کہا، اب بھی جھوٹ بولنا ہے تو بول دو، میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن میں تمہارے سامنے وہ آدمی بٹھا دوں گا جو تمہارے منہ پر کہیں گے کہ منظور کو تم نے رشید کے باغ میں بھیجا تھا۔ آمنہ کی بھی وہی حالت ہوئی جو تھوڑی دیر پہلے رشید کی ہو گئی تھی۔ آمنہ، میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، ابھی وقت ہے، سچ بولو، میں معاملہ گول کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ میں رشید کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے اسے کہا تھا کہ کر لو۔ اب یہ بتاؤ، میں نے کہا، کہ تمہارا خاوند اپنے دشمن کے پاس گیا تھا اور دشمن کے باغ میں گیا تھا، وہ ساری رات واپس نہیں آیا۔ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا، کہاں رہ گیا؟ اسے رشید نے قتل کر کے ہی نہ پھینک دیا ہو؟ آمنہ کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ میں نے 2-3 بار اسے کہا کہ وہ کچھ جواب دے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم قیوم کو بلا کر اسے کہہ سکتی تھی کہ منظور باغ میں گیا تھا اور واپس نہیں آیا، میں نے کہا، اور وہ اسے جا کر دیکھے۔ میں نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ایسا شک ہوا جیسے بیٹھے بیٹھے اس کا دم نکل گیا ہو۔ تم نے منظور کو مشورہ دیا تھا کہ باغ میں جاؤ اور شام کے وقت جاؤ، میں نے کہا۔ تم نے سوچا یہ تھا کہ وہ شام کے بعد وہاں سے واپس آئے گا۔ اسے قتل کرنے کے لیے تم نے راستے میں آدمی بٹھا دیا تھا اور وہ آدمی قیوم تھا۔ آمنہ یک لخت پھٹ پڑی۔ نہیں نہیں، اس نے چیخ نما آواز میں کہا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ کیا رشید نے اسے قتل کیا ہے؟ نہیں، اس کے منہ سے نہیں نکل گئی،
اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں گھر بیٹھی تھی، مجھے کیا پتا اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میری ایک بات سنو آمنہ، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، تم عورت ذات ہو، اچھے خاندان کی عورت ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تمہاری عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم قاتل نہیں ہو، ابھی تم صدمے میں ہو، میں تمہیں الگ بٹھا دیتا ہوں۔ آج کا سارا دن سوچو اور مجھے صحیح بات بتا دو۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں یہ مہلت دے رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ گرفتاری تو دور کی بات ہے، میں تمہیں گواہوں میں بھی شامل نہیں کروں گا۔ اس کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، اسے کہا کہ اس بی بی کو عزت سے اپنے پاس بٹھاؤ، اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ اور اس کا پورا خیال رکھو۔ تھانے کا ہر آدمی الفاظ اور اشارے سمجھتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھ گیا کہ اس عورت کو حراست میں رکھنا ہے۔ گامے شاہ آ چکا تھا۔ میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ یہ قتل گامے شاہ نے نہیں کیا، لیکن قتل کے وقت کے لگ بھگ وہ کلہاڑی لے کر کہاں گیا تھا؟ میں نے اسے اندر بلا لیا اور اس کے سامنے یہ سوال رکھا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا کہ وہاں وہ اپنے ایک مرید کے گھر گیا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، اسے گاؤں کا نام بتایا اور گامے شاہ سے اس کے مرید کا نام معلوم کر کے کہا کہ سائیکل پر اس گاؤں جائے اور اس شخص کو بلا لائے۔ ذرا ٹھہرنا حضور، گامے شاہ نے کہا، میں اس گاؤں میں نہیں گیا تھا، بات کچھ اور تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے دفتر میں آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا، پھر سیدھے ہاتھ کا ایک تھپڑ مارا۔ گامے شاہ بینچ سے فرش پر جا پڑا۔ وہ اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اصل بات یہ بتائی کہ وہ اس گاؤں کی ایک عورت کی ملاقات کے لیے گیا تھا جس نے اسے گاؤں سے باہر ملنا تھا۔ اسے اس عورت کے انتظار میں زیادہ دیر وہاں کھڑا رہنا پڑا۔ وہ کلہاڑی ساتھ اپنی حفاظت کے لیے لے گیا تھا۔ اب حضور کی مرضی ہے کہ اس عورت کو یہاں بلا لیں یا کسی اور ذریعے سے اس سے پوچھ لیں کہ میں اس کے پاس گیا تھا یا نہیں۔ گامے شاہ نے کہا، میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ گامے شاہ نے تسلیم کیا کہ اس نے آمنہ کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کی اصلیت جانتا تھا، جس کا اسے بھی احساس تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ تو کاروبار ہے جس میں پیسہ بھی ہے، عیاشی بھی۔ اور جناب، اس نے کہا، یہ لڑائی اور مار پٹائی تو میرے کاروبار کا ایک حصہ ہے۔ کہیں سے دولت ہاتھ آ جاتی ہے، اچھی سے اچھی عورت ہاتھ آ جاتی ہے، اور کہیں سے جوتے بھی پڑ جاتے ہیں۔ میں کسی کو قتل کر کے اپنے کاروبار کا بھٹا تو نہیں بٹھانا چاہتا۔ میں نے گامے شاہ کو چھوڑا نہیں، اسے شامل تفتیش رکھا اور باہر بٹھا دیا۔ اس وقت میری توجہ آمنہ پر مرکوز تھی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں فوراً اس تفتیش کے جھنجھٹ سے نکل آؤں اور شام تک قاتل میری حوالات میں ہو، لیکن ڈکیتی کی ایک واردات کی تفتیش میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ علاقہ ڈی ایس پی نے اس کی رپورٹ مانگی تھی۔ یہ کیس میرے جونیئر سب انسپیکٹر کے پاس تھا۔ میں اس میں مصروف ہو گیا اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں دفتر میں بیٹھا یہ ارادہ کر رہا تھا کہ آمنہ کو بلاؤں اور اسے سچ بولنے پر آمادہ کروں۔ اتنے میں طوفان کی طرح ایک آدمی میرے دفتر میں داخل ہوا اور میری کرسی پر اس طرح آ کر بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ اس نے میز پر بڑی زور سے ہاتھ مارا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ قیوم ہے۔ آمنہ کو تھانے سے نکالو اور مجھے گرفتار کر لو، اس نے کہا۔ منظور میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ یہ خوشی اور کامیابی کا ایسا شدید دھچکا تھا جیسے قیوم نے میرے سر پر ڈنڈا مارا ہو۔ یقین کریں کہ مجھ جیسا سخت دل آدمی بھی کانپ کر رہ گیا۔ یہ سوچ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ اس شخص کا تو دماغی توازن ہی درست نہیں اور اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے اور یہ واہی تباہی بکنے پر آ گیا ہے۔ ذرا آرام تو کر لو قیوم بھائی، میں نے بڑے پیار سے کہا۔ تم شاید گاؤں سے دوڑتے ہوئے آئے ہو۔ نہیں، اس نے کہا، میں اپنی گھوڑی پر آیا ہوں۔ میں نہیں دوڑا، میری گھوڑی سر پٹ دوڑتی آئی ہے۔ میں نے کہا ہے آمنہ کو چھوڑ دو۔ وہ کوئی اور بات سن بھی نہیں رہا تھا اور کر بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے پیار اور محبت کی باتیں کر کے اس کے منہ سے ذرا اطمینان کی باتیں نکلوائیں۔ پتہ چلا کہ میں نے آمنہ کو جب حراست میں بٹھایا تھا تو اسی علاقے کے کسی کانسٹیبل نے گاؤں کے ان لوگوں کو جو تھانے کے باہر کھڑے تھے بتا دیا کہ آمنہ نے جرم کا اقبال کر لیا ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گاؤں کا کوئی آدمی گاؤں پہنچ گیا، اس نے آمنہ کے گھر جا کر اطلاع دی۔ قیوم کو پتہ چلا تو یہ گھوڑی پر سوار ہوا اور آمنہ کے دوسرے رشتہ داروں سے پہلے تھانے پہنچ گیا۔
قیوم بھائی، میں نے کہا، اگر اپنی عقل اور ہوش میں ہو تو بات کرو۔ میں بالکل ہوش میں ہوں تھانے دار صاحب۔ اس نے پھر میز پر ہاتھ مار کر کہا، لوگوں نے مجھے پاگل پاگل کہہ کر پاگل ہی بنا دیا ہے۔ آپ میری بات سنیں، مجھے گرفتار کریں اور آمنہ کو چھوڑ دیں۔ قیوم کے اقبال جرم کی تفصیلات بہت طویل ہیں، ان میں سے کچھ تو پہلے سنا چکا ہوں، باقی باتیں سناتا ہوں۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح سنایا جا چکا ہے کہ منظور رشید سے کس قدر تنگ آ چکا تھا۔ وہ سارا غبار اپنے اندر روکتا رہا تھا۔ ایک روز آمنہ نے قیوم سے کہا کہ رشید کو قتل کرنا ہے۔ اس نے قیوم کو اچھی طرح بھڑکایا اور اسے دشمنی کی ساری وجوہات سنائیں، پھر یہ بتایا کہ رشید نے آمنہ کے گھر میں آ کر اس کے ساتھ کیسی بیہودہ حرکتیں کی تھیں۔ پھر اسے یہ کہا کہ رشید کو قتل نہ کیا گیا تو وہ منظور کو قتل کر دے گا۔ قیوم آمنہ کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ وہ تیار ہو گیا۔ منظور کے ساتھ بات ہوئی۔ ان لوگوں نے اسکیم یہ بنائی کہ رشید سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے باغ سے گھر واپس آیا کرتا ہے۔ اگر وہ رات کو واپس آئے تو اسے راستے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ سوچا گیا کہ منظور رشید کے پاس باغ میں جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں دشمنی ختم کرنے آیا ہوں۔ اس طرح منظور ایسی باتیں کرے گا کہ رشید کو شام کے بہت بعد تک باغ میں روکے رکھے گا۔ قیوم راستے میں ٹیلوں کے علاقے میں چھپ کر بیٹھ جائے گا۔ رشید گزرے گا تو قیوم پیچھے سے اس پر کلہاڑی سے حملہ کرے گا۔ اس اسکیم کے تحت منظور رشید کے پاس باغ میں گیا تھا۔ قیوم جا کر چھپ گیا۔ اندھیرا بہت گہرا ہو گیا تو ایک آدمی وہاں سے گزرا جہاں قیوم چھپا ہوا تھا۔ اندھیرے میں صورت تو نہیں پہچانی جا سکتی تھی، قد بت اور ڈیل ڈول رشید جیسی تھی۔ قیوم نے پیچھے سے کلہاڑی کا پہلا وار گردن پر کیا، وہ آدمی آگے جھکا۔ قیوم نے دوسرا وار اس کے سر پر کیا، وہ آدمی گرا اور تڑپنے لگا۔ قیوم کو اندازہ تھا کہ اب یہ جلدی مر جائے گا۔ اس کے دونوں وار بڑے زوردار تھے۔ وہ پہلے ساتھ والے برساتی نالے میں گیا، وہاں کلہاڑی دھوئی، پھر اس پر ریت ملی، پھر اسے دھویا اور اس کے بعد وہ منظور کے گھر چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے کپڑے دیکھے، قمیص پر خون کے چند ایک دھبے تھے جو آمنہ نے فوراً دھو ڈالے۔ کلہاڑی منظور کی تھی۔ آمنہ اور قیوم بہت خوش تھے کہ انہوں نے دشمن کو مار گرایا۔ اس وقت تک منظور کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ منظور باغ سے اٹھے گا اور دوسرے راستے سے واپس آئے گا۔ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ پھر 2-3 گھنٹے گزر گئے، تب آمنہ نے قیوم سے پوچھا کہ اس نے رشید کو پہچان کر حملہ کیا تھا۔ قیوم نے اسے بتایا کہ وہاں سے رشید نے ہی گزرنا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ غلطی سے کسی اور کو مار آیا ہو۔ جب کچھ اور وقت گزر گیا تو آمنہ نے قیوم سے کہا کہ جا کر دیکھو کہیں غلطی ہی نہ لگی ہو۔ قیوم پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی تھا۔ وہ ماچس لے کر چل پڑا۔ فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا، لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ قیوم نے ماچس جلا کر چہرہ دیکھا تو وہ منظور تھا۔ منظور زندہ ہوتا تو وہ بتاتا کہ اس راستے سے کیوں واپس آیا تھا۔ اسے تو دوسرے راستے سے واپس جانا تھا، یا قیوم غلط جگہ گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ معمہ حل کرنا ناممکن تھا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس کا وقت پورا ہو گیا تھا وہ اس ذہنی مریض کے آگے آ گیا۔ رشید اور منظور کے قد بت ایک جیسے تھے۔ قیوم دوڑتا ہوا آمنہ تک پہنچا اور اسے بتایا کہ غلطی سے منظور مارا گیا ہے۔ آمنہ کا جو حال ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن اس نے قیوم کو بچانے کی ترکیب سوچ لی۔ اس نے قیوم سے کہا کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اور بالکل چپ رہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ رشید کی منظور کے ساتھ کتنی گہری دشمنی ہے۔ میں بھی اپنے بیان میں یہی کہوں گی کہ منظور کو رشید نے قتل کیا ہے۔ قیوم کا جو رد عمل تھا وہ اس نے پوری طرح سنایا۔ یہ سنانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ آمنہ کے قدموں میں سر رکھتا اور روتا تھا اور کہتا تھا کہ آمنہ، اس کلہاڑی سے میری گردن کاٹ دو۔ چونکہ وہ صرف آمنہ کی بات سمجھتا اور مانتا تھا، اس لیے آمنہ نے اس پر قابو پا لیا اور اسے ٹھنڈا کر کے گھر بھیج دیا۔ قیوم کو حراست میں لے کر میں نے آمنہ کو بلا لیا اور اسے قیوم کا بیان سنا دیا۔ کچھ پس و پیش کے بعد اس نے بھی بیان دے دیا۔ اس نے کہا کہ منظور رشید کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اکیلا تھا اور اسے آمنہ کا بھی خیال آتا تھا۔ ایک روز اس نے آمنہ سے کہا کہ قیوم اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، اسے قتل کے لیے استعمال کرے۔ آمنہ کو منظور سے اتنی محبت تھی کہ اس کی بات مان گئی اور اس نے قیوم کو رشید کے قتل کے لیے تیار کر لیا۔ انہوں نے جو اسکیم بنائی اور قیوم کے ہاتھوں میں جس طرح اسکیم الٹ گئی وہ آپ سن چکے ہیں۔
آمنہ کا سہاگ تباہ ہو گیا، لیکن اس نے اتنے شدید صدمے میں بھی قیوم کو بچانے کی ترکیب سوچ لی۔ منظور کا خیال تھا کہ رشید کو اس طریقے سے قتل کرائے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے آمنہ اور قیوم کے ان بیانات پر غور کیا جو انہوں نے پہلے دیے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ آمنہ نے خاوند کی موت کے صدمے میں بھی دماغ حاضر رکھا اور مجھے گمراہ کیا۔ قیوم کو سب پاگل سمجھتے تھے، لیکن اس نے عقل مندی سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے آج بھی شک ہے کہ آمنہ نے منظور کو مروانے کے لیے باغ میں رشید کے پاس شام کے وقت بھیجا تھا اور قیوم سے کہا کہ وہ گھات میں بیٹھے اور منظور کو قتل کر دے۔ تفتیش میں مجھے جو باتیں معلوم ہوئی تھیں ان میں کچھ میرے اس شک کے حق میں جاتی ہیں اور کچھ اس کی تردید کرتی ہیں۔ میں نے مقدمہ 302 یعنی قتل کا تیار کیا تھا۔ قیوم نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دے دیا تھا۔ میں نے آمنہ کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ قیوم سے کہا تھا کہ وہ اپنے بیان میں آمنہ کا ذکر نہ کرے، یہ کہے کہ اسے منظور نے قتل پر اکسایا تھا۔ قیوم کو سیشن کورٹ نے عمر قید دی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔